الیکشن کمیشن نے وہ توقع کے عین مطابق ایک تو 9 مئی کے مقدمے کے جو سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو سزا ہوا ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے حامد ناصر چٹھا صاحب کے جو فرزند ہیں محمد احمد چٹھا صاحب ان کو NA 66 وزیر آباد سے کہ جی ان کو 9 مئی کی سزا ہو گئی. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا. اب نہیں، اب اس میں میرا ایک سوال نا، چھوٹا سا چنا سا سوال، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان کو کہیں کوئی بلایا ہو الیکشن کمیشن نے اور سنا ہو، پھر ان کے پاس اپیل آف رائٹ ہے، کیونکہ میں آپ سے یہ ڈیبیٹ کر چکا ہوں یوسف رضا گیلانی صاحب والے کیس پہ. دیکھیے یوسف رضا گیلانی والے کیس کے اندر یہ تھا کہ براہ راست سپریم کورٹ نے ان کو لاحق کر دیا تھا. یہاں پر یہ ہے کہ مثال کے طور پر جمشید دستی جو ہے جب سے نااہل ہوئے ہیں وہ کورٹس کے چکر لگا رہے ہیں، ان کی وہ انٹرٹین نہیں ہو رہی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے وہاں پر الیکشن کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. مجھے جو فکر ہے، اب میں ہر بندہ جانتا ہے کہ میں نے بھائی اتنے تانے بھی سنے سب کچھ، میری تحریک انصاف کی سیاست عمران خان صاحب کی سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات ہیں، درست. لیکن بھائی صاحب آپ اگر اتنی میس اسکیل کریں گے نااہلیاں تو گلی گلی محلے محلے میں بائی الیکشن ہوں گے. ہاں بول رہے اچھی بات ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. خدا کا واسطہ کیا کر رہے ہو؟ میں اس لیے چپ ہو گا، میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں مثلا، اور بعض اوقات ایک ضمنی الیکشن مان نہیں ہوتا، وہ حکومتوں کو یوں کرتا ہے. مثال کے طور پر عمران حکومت کو اصل دھچکا جو ہے وہ ڈسکا کے بائی الیکشن میں پہنچا. وہ جب وہ کیا نام تھا ان کا، وہ ڈسکا والا الیکشن، ابھی حال ہی میں جیسے تم یہ دیکھو کہ اللہ بخشے میاں اظہر صاحب کا انتقال ہوا، وہ قومی اسمبلی کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے تھے اس عمر میں، 80 سال کی عمر میں؟ کہ بھئی ان کا بیٹا حماد اظہر مطلوب تھا اور وہ مفرور تھا اور وہ رو پوش تھے. ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیے یہ وزیر آباد NA 66 اس میں احمد چٹھا کے والد حامد ناصر چٹھا اس عمر میں کھڑے ہو جائیں، لوگ ووٹ ڈالیں بھائی ایک عجیب و غریب ایک ہڑبونگ مچ جائے گا نا کہ یار میں آخری عمر میں تاڑکنوں کچھ نہیں مانگنا پھر. تو دستی صاحب والا بھی یہی کام ہونا ہے نا سر، اوہو اور کسی کو کریں گے؟ اگر یوں ہی آپ کی بات ٹھیک ہے، احمد خان بچر صاحب وہ میرے خیال لاکھ تو اتنے لیڈ ہی ہونا تھی شاید. اب وہ بات یہ ہے کہ 8 فروری تو ایک دن تھا نا، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ہوا یا نہیں ہوا وہ 45-47 چلتا رہے گا جب تک وہ ہوتی رہے گی. لیکن یہ تو بھائی وقفوں سے ہونے ہیں اور مینج کرنا ناممکن ہو جاتا. اللہ معاف کرے اگر اسی دوران ہماری وہ جو میں مودی کے بارے میں جو پریڈکٹ کر رہا ہوں، میری رب کریم سے فریاد ہے کہ میں غلط ثابت ہوں، لیکن اگر وہ بھی ہو اور ادھر ہم اپنے ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہوں اور یہ بلا وجہ کی اور یہ کافی ہنگامہ آرائی. دیکھو جس طرح میں یعنی وزیر آباد میں ہنگامہ آرائی کو بالکل، آپ تو ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں، بڑی ویلڈ بات، اس کے بڑے لانگ لاسٹنگ افیکٹس آئیں گے. میرا سوال تو اس سے پہلے کا ہے کہ عدنان حیدر کو سزائے موت ہو گئی لوور کورٹ سے، کیا مجھے ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا؟ مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپیلنٹس کورٹس میں جاؤں؟ وہ معاملہ اچھا اس میں بھی ایک ہے، مجھے اب صحیح سے نہیں، آئی ہیو ٹو اسٹڈی دس. اگر سپریم کوئی کورٹ آپ کو نہ حل کرتی ہے لوور درجے کی تو الیکشن کمیشن آپ کو سننے کا پابند ہے، پھر آپ کے پاس اپیل کا حق ہے. اس سلسلے ہے نا، میں یعنی پریفر کروں گا، آپ تو ماشاءاللہ وکیل ہیں جس نوعیت کے ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن PTI کے اس وقت جو چیئرمین ہیں وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب سر. ٹھیک ہے جی، انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ نے احمد بچر اور احمد چٹھا کو سنے بغیر ڈی نوٹیفائی کیا ہے. سن لو نا میری بات. لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہمارے ایک اور ایم این اے ہیں چترال سے، عبداللطیف صاحب۔ عبداللطیف صاحب جو چترال کے ایم این اے ہیں، انہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اسلام آباد نے 30 مئی 2025 کو سزا سنائی تھی۔ ان صاحب کو الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیجا ہے اور طلب کیا ہے کل 29 کو کہ آپ کو کیوں نہ سزا ہو جانے کی وجہ سے نااہل قرار دے دیا جائے۔ تو بھائی ان دونوں سے بھی پوچھا جا سکتا تھا اگر یعنی بیرسٹر گوہر کے اس دعوے پر ہو۔ نہیں یہ دیکھیں وہ قانون کو چند تو نہیں آیا نا سر، عقل بھی کوئی بلا کا نام ہے نا، قانون عقل کے اور مطابق مجھے چلتا ہے۔ ہر سزا لوور کورٹ سے ہو رہی ہے، اس کے پاس دیکھیے، 3 سٹیجز ہیں اپیل کرنے کی۔ یہ دو تلوار stages۔ لٹکائے رکھنا کہ جی 69 ہو جائیں گے 70 ہو جائیں گے، سیاسی طور پر تو زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن اگر تلوار گر گئی عدنان صاحب کے سر پہ کہانی ختم۔ تو بھائی اب میں آئی کین ایزلی فورسی کہ حامد ناصر چٹھا مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اچھا آپ کیا یہ گھر گھر ایک آپ جس طرح انہوں نے وہ کیا نام تھا دستی صاحب کے ساتھ کیا ہے، اس علاقے کا وہ بندہ جو سکول کو سکول نہیں بول سکتا، اس کو بھی پتا ہے کہ قانون کے تقاضے پورے نہ کرتے ہوئے دستی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ نے مزید پبلک سینٹیمنٹ ان کے ساتھ جوڑ دیا۔ ان کو اگر یہ بچر صاحب نے 90,000 کی ووٹ لیڈ لی تھی، بچر صاحب کو نااہل کر دیا، آپ پوری حکومتی مشینری لگا دیں، آئی چیلنج یو سر، اس حلقے سے وہ 1,90,000 کی لیڈ لے گا اور نہیں مینج ہوگا ان سے۔ کتنا کو مینج کریں گے؟ نہیں وہ تو خیر دوبارہ شاید ان کو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی فیملی سے ہی ان کی میرا بریک یار میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنی میس اسکیل ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ آپ کی خام خواہ کی گلی گلی میں نئے سرے سے۔ آپ کا کام تو دیکھو حکومتوں کا کام ہوتا ہے سیاست کو ٹھنڈا رکھیں، یہ گرم کرنے والا کام ہے، یہ اگنائٹ کم پکا کے رکھو۔ یہ چل میرا تو یہ ہے، باقی نہیں یو آر رائٹ، یو آر ویری رائٹ۔ اور یہ لگی آگ بجڑی ہوئی وہ نہیں۔ کہتے ہیں وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ حکمرانی کے جو راز جو ہیں وہ حکمرانوں کو بادشاہوں کو آتے ہیں، ہم تو بیچارے کل گال پہ آ جائے گا۔